بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا کرنل فریدی ناول بائی ابن صفی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ میں تیار ہوں میرے اجنبی دوست، حمید نے طویل سانس لے کر کہا۔ اس نے سوچا چلو اچھا ہے، وہ اس پر عمل تنویم کر کے فریدی کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کرے اور مطمئن ہو جائے کہ یقیناً وہ اس سے لا علم ہے۔ اس طرح وہ کم از کم ان لوگوں کی اذیت رسانیوں سے تو بچا ہی رہ سکے گا۔ رہی قتل کر دینے کی بات تو اس سے بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی تھی۔ اگر وہ فریدی کو پکڑنا چاہتے تھے تو اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں تھی۔ غیر ملکی نے اسے لیٹ جانے کا اشارہ دیا اور اس پر ہپنوسس کا عمل شروع کر دیا۔ حمید نے اپنے ذہن کو ڈھیل دے دی اور آہستہ آہستہ غنودگی کا شکار ہوتا چلا گیا۔ پھر پتہ نہیں کتنی دیر تک بے خبر رہا تھا۔ دوبارہ جاگا تو سر ریما کے زانوں پر پڑا تھا اور وہ بڑی دلاویز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ الاؤ پہلے ہی کی طرح روشن تھا، لیکن آس پاس ریما کے علاوہ اور کوئی دکھائی نہ دیا۔ سو جاؤ، وہ اس کا گال سہلاتی ہوئی بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں ساری رات یوں ہی بیٹھی رہوں گی۔ حمید بڑی پھرتی سے اٹھ بیٹھا، خود کو بالکل تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ کہاں گئے؟ کون کہاں گئے جنہوں نے ہمیں اس حال کو پہنچایا ہے؟ ریما کچھ سوچنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے۔ تم کیا سوچنے لگی؟ میری بات کا جواب دو۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آخر ہم لوگ کہاں ہیں۔ تو کیا تم نے یہاں کسی کو بھی نہیں دیکھا؟ ریما نے سر کو منفی جنبش دی۔ آنکھوں میں تفکر آمیز الجھن کی جھلکیاں بدستور قائم تھیں۔ کچھ دیر بعد بولی، میں سوچ رہی ہوں کہ ہم تو ہیلی کاپٹر میں سوئے ہوئے تھے۔ پھر اس نے سہمی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا۔ الاؤ کی روشنی کا حلقہ خاصا وسیع تھا۔ مجھے خوف معلوم ہوتا ہے۔ ڈرو نہیں، پہلے میں مروں گا پھر تم پر کوئی آنچ آئے گی۔ اپنے مرنے کی بات نہ کرو۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر رونے لگی۔ حمید اس کی پیٹھ تھپکتا ہوا تسلیاں دینے لگا۔ اسے اس وقت تک کا ہوش تھا جب وہ غیر ملکی سے سجیشن دے بیٹھا تھا۔ نیند میں کیا گزری تھی اس سے قطعی طور پر لا علم تھا۔ ذہن پر لاکھ دباؤ ڈالا کہ خواب ہی کسی کوئی کیفیت یاد آ جائے، لیکن ممکن نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد اس نے غار کا دہانہ تلاش کرنا شروع کیا۔ خاصی تگ و دو کے بعد اسے آخر کامیابی ہو ہی گئی۔ حمید نے گھڑی دیکھی، رات کے 3 بجے تھے۔ حمید کہہ رہا تھا کہ اب وہ لوگ ان پر پوری طرح نظر رکھیں گے اور یہی ایک طریقہ ہے جو کرنل فریدی تک پہنچنے میں کارگر بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے طویل سانس لی اور وہ دوبارہ الاؤ کی طرف پلٹ آئے۔ اب کیا ہوگا؟ ریما نے مصمحل آواز میں پوچھا۔ دیکھا جائے گا۔ حمید کے لہجے میں جھلاہٹ تھی۔ ریما نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں غم کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے دردناک لہجے میں کہا، تم تو اس طرح پیش نہ آؤ۔ اب تمہارے علاوہ اور کون ہے اس دنیا میں میرا؟ تم غلط سمجھیں، حمید نے نرم لہجے میں کہا۔ میں دراصل ان حالات سے کسی طور پر پریشان ہو گیا ہوں۔ پھر بتاؤ اس میں میرا کیا قصور؟ میں تو حتی الامکان تمہاری مدد کرتی۔ میں خود بھی نہیں جانتی کہ یہاں تک کیوں کر پہنچی۔ تم نے یہاں کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا؟ نہیں، میں جاگی تھی، تم میرے قریب ہی سو رہے تھے۔ میں نے تمہیں اٹھانا چاہا لیکن تمہاری نیند تو بے ہوشی معلوم ہو رہی تھی۔ پھر میں تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کرتی رہی۔ اچھا بیٹھ جاؤ۔ ریما الاؤ کے قریب بیٹھ گئی، خالی خالی آنکھوں سے حمید کو دیکھے جا رہی تھی۔ صبح ہونے تک یہیں ٹھہریں گے، حمید نے کچھ دیر بعد کہا۔ یہ سوچو کہ آخر ہم یہاں تک کیوں کر پہنچے؟ ہیلی کاپٹر کہاں گیا؟ یہ وہ غار تو نہیں ہے جہاں ہم نے ہیلی کاپٹر اتارا تھا؟ اس سے تم کس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں اس طرح چھوڑ دینے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری نگرانی، اس وقت تک جب تک کہ میرا چیف بھی ہاتھ نہ آ جائے، یہی بات ہو سکتی ہے، ورنہ وہ اس فرار کے بعد ہمیں زندہ نہ چھوڑتے۔ حمید اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ تمباکو پاؤچ اور پائپ محفوظ تھے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ صبح ہوتے ہی وہ غار سے باہر نکلے۔ سرد ہوا ہڈیوں میں پیوست ہوتی معلوم ہو رہی تھی۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ریما نے بے بسی سے پوچھا، اور حمید کو بھی تاؤ آ گیا۔ جہنم میں، وہ غرایا۔ تم پھر مجھ پر خفا ہونے لگے۔ آخر تم نے خود پر اتنی مظلومیت کیوں طاری کر لی ہے؟
میں نہیں جانتی، کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے قدموں پر سر رکھ دوں۔ حمید چلتے چلتے رک گیا اور اسے گھورنے لگا اور وہ سچ مچ اس کے قدموں پر جھکتی چلی گئی۔ یہ کیا لغویت ہے؟ وہ اس کے بازو پکڑ کر اٹھاتا ہوا بولا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ وہ اس کے سینے پر سر ٹکا کر بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگی۔ اب کیا میں گدھے کی بولیاں بولنا شروع کر دوں؟ دیکھو، مجھے عورتوں کو روتے دیکھ کر شدت سے غصہ آتا ہے۔ ایسی باتیں نہ کرو کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ دفتن حمید کو یاد آیا کہ غیر ملکی نے اسے یہی تو باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ وہ ریما کو ٹرانس میں لا کر اس سے غلامی پر آمادہ کر دے گا۔ کہیں اس کی بہکی ہوئی ذہنی حالت میں اس کے ہاتھ کا تو عمل دخل نہیں؟ ریما، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مجھے اپنے رویے پر افسوس ہے، آئندہ محتاط رہوں گا۔ خود میں نے تم سے محبت کی بھیک مانگی تھی، اس لیے تم مجھے ٹھکرا رہے ہو۔ بھائی ایسے سستے قسم کے ڈائلاگ بھی نہ بولو۔ محبت، بھیک، ٹھکرانا، سب بکواس۔ چلو بکواس ہی سمجھ کر میرے حال پر رحم کرو۔ کر دیا رحم، اب خاموش رہو۔ میں تمہاری ہی قوم کی کسی لڑکی کی طرح تمہارے قدموں میں پڑی رہوں گی۔ حمید اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر بولا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں کسی چٹان سے چھلانگ لگا دوں؟ میں سمجھ گئی، ریما نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر کانوں سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بالکل یہی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے تمہیں میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ تم بیویوں کی سی باتیں کرنے پر اتر آئی ہو۔ مجھے اس انداز کی گفتگو سے سخت نفرت ہے۔ خدا انہیں غارت کرے۔ حمید دانت پیس کر رہ گیا۔ سردی اتنی شدید تھی کہ اس کے غصے کی عمر دراز نہ ہو سکی۔ غار میں تو اللہ کی گرمی تھی، اتنے سویرے سردی میں کیوں نکل کھڑے ہوئے؟ کیا مصیبت تھی؟ واپس چلو، اس نے ریما سے کہا اور وہ کچھ پوچھے بغیر غار کی طرف مڑ گئی۔ پھر وہ خاموشی سے علاؤ کے قریب جا بیٹھے تھے۔ دفتن حمید اپنی جیب ٹٹولنے لگا۔ کیا بات ہے؟ ریما نے پوچھا۔ میرا پرس، حمید برا سا منہ بنا کر بولا۔ اب شاید ہم انہی چٹانوں سے سر ٹکراتے پھریں گے۔ یہ بہت برا ہوا، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ اس بار ان چکروں سے نکل گیا تو کیا؟ ضروری نہیں کہ تمہیں ہر بات سے آگاہ کیا جائے۔ جو دل چاہے کرو، میں تو خود کو تم پر قربان کر ہی چکی۔ پھر وہی گھٹیا باتیں شروع کر دیں۔ میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ تمہارے غلاموں کی سی زندگی بسر کروں گی۔ کچھ دیر خاموش رہو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اچھا، کچھ دیر زبان بند رکھو۔ اس کا خیال تھا کہ غیر ملکی نے یقینی طور پر اسے اس قسم کا بھی سجیشن دیا ہے، لیکن اس کا کیا مقصد؟ اس نے تنظیم سے غداری کی تھی تو اسے تو مار ہی ڈالنا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے کہ فریدی کی اس سلسلے میں وہ کسی قسم کی مدد نہ کر سکتی تھی، پھر اسے اس کے سر پر کیوں مسلط کر دیا گیا تھا؟ وہ سوچتا رہا اور اس نتیجے پر پہنچ سکا کہ ان کا یہ رویہ لاپرواہی کے اظہار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ غالباً اب وہ یہ ان پر جتانا چاہتے ہیں کہ تنظیم سے بگشتہ ایک فرد کی مدد بھی فریدی کے کسی کام نہیں آ سکتی۔ انہیں صرف اتنا ہی تو کرنا پڑے گا کہ ان جگہوں کو چھوڑ دیں جو ریما پر مسلم ہو رہی ہوں۔ وہ ریما کے چہرے پر نظریں جمائے سوچتا رہا۔ ریما الاؤ کو خرید رہی تھی، پھر اس نے اٹھ کر کچھ سوکھی لکڑیاں اس میں ڈال دیں۔ حمید خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس وقت تک کوئی ایسی عورت لگ رہی تھی جس کو ہر طرح کے تفکرات کا سامنا ہو۔ انداز میں اتنا گھریلو پن تھا کہ حمید نفرت سے ہونٹ کاٹے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ الاؤ میں چٹکتی ہوئی لکڑیوں کو پلکیں جھپکائے بغیر گھورے جا رہی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میری بوٹیاں کاٹو اور بھون کر کھاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ اچھی بات ہے، اب تم میری کسی بات کا جواب ہرگز نہ دینا۔ بس خفا ہو گئے؟ وہ اٹھتی ہوئی بولی اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ حمید نے ایک طرف کھسکنا چاہا، لیکن ریما نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ذرا سی بات پر روٹھ جاتے ہو۔ روٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے مجھ میں، میرا بازو چھوڑو۔ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ مجھے لڑکیوں کی مسکراہٹ زہر لگتی ہے اگر معدہ خالی ہو۔ آج موسم اس قابل تھا کہ سیاح ہوٹلوں سے باہر نکل سکیں۔ رافعہ کی طبیعت تو سنبھل گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا، لہٰذا وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ نرس اب بھی اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ قاسم اس کا ناشتہ کمرے میں بھجوا کر خود ڈائننگ ہال میں آ بیٹھا تھا۔ نلنی اب تک صرف شام کو ملتی رہی تھی، لیکن آج کے لیے وہ ناشتے کے بعد آنے کا وعدہ کر گئی تھی، اور اس کی باتوں میں ایسی دلچسپی تھی جیسے وہ اس کو کسی نئی دنیا کی کہانی سنا رہا ہو۔ کچھ دیر بعد نلنی آ گئی اور اس نے ایک ایسی تجویز پیش کی کہ قاسم کو بے ساختہ اچھل جانا پڑا۔ بے ساختہ اچھل پڑنا اس کی بس کی بات تو نہیں تھی۔ نلنی نے کہا،
کہ قاسم کو اپنی مالکہ کی دیکھ بھال تو نہیں کرنی پڑتی، پھر کیوں نہ وہ کہیں باہر گھومے پھریں؟ آخر یہاں ان کی آمد کا مقصد آثار قدیمہ ہی تو دیکھنا تھا۔ آثار قدیمہ؟ ہاں، میرے پاس بھی کچھ آثار قدیمہ ہیں۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ میرا باپ، اس کا ڈنڈا اور دقیانوسی باتیں۔ دقیانوسی کیا؟ مجھے دقیانوسی کی انگریزی نہیں معلوم۔ کیا تم اپنے باپ سے نفرت کرتے ہو؟ بہت زیادہ۔ اگر میں خود اس کا باپ ہوتا تو اب تک آگ کر چکا ہوتا۔ آگ کیا؟ جو سمجھ میں نہ آئے اسے گول کر جایا کرو۔ گول کیا؟ راؤنڈ۔ قاسم نے انگلی نچا کر خلا میں دائرہ بناتے ہوئے کہا، بعض اوقات کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آتا۔ انگریزی میری قومی زبان نہیں ہے۔ خیر ختم کرو، باہر چلنے کی کیا رہی؟ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ٹٹوؤں یا گھوڑوں پر بیٹھ کر آثار قدیمہ دیکھنے جاتے ہیں۔ ٹٹو پر میں اس لیے نہیں بیٹھ سکتا کہ خود ٹٹو بیٹھ جائے گا، یا میں کھڑا رہ جاؤں گا اور وہ میری ٹانگوں کے نیچے سے نکل جائے گا۔ ہم گھوڑے لے لیں گے۔ کوئی جیپ کیوں نہ حاصل کر لیں کرائے پر؟ بہتری جگہوں پر جیپ پہنچ نہیں سکے گی، ایسی جگہوں پر جائیں ہی کیوں؟ بہت کاہل آدمی معلوم ہوتے ہو۔ قاسم کو تاؤ آ گیا، کہنے لگا، میں پیدل چل سکتا ہوں لیکن گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گا۔ آخر کیوں؟ مجھے شرم آتی ہے۔ گھوڑا کیا سوچے گا دل میں؟ گھوڑا سوچے گا؟ بالکل سوچ سکتا ہے۔ فضول باتیں نہ کرو، گھوڑے سوچتے نہیں ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے سال ایک ہل اسٹیشن پر مجھے بہت شرمندہ ہونا پڑا تھا۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں نے وہاں ایک گھوڑا حاصل کرنا چاہا تھا۔ گھوڑے کے مالک نے کہا، میں اپنا گھوڑا کسی ہاتھی کو کرائے پر نہیں دے سکتا۔ بہتر ہے تم یہیں بیٹھے مسخرہ پن کرتے رہو اور میں ہنستی رہوں، نلنی نے بے بسی سے کہا۔ دفعتاً قاسم نے سوچا کہ انگریزی میں تو وہ خاصا دلچسپ آدمی ثابت ہو رہا ہے، تو اردو میں کیوں ڈھیٹ ہو جاتا ہے؟ ڈھنگ کی کوئی بات زبان سے نکلتی ہی نہیں۔ ٹھینگے پر ہے اردو، وہ اردو میں بڑبڑایا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ نہیں۔ وہ جلدی سے بولا اور احمقانہ انداز میں ہنسنے لگا۔ تمہیں گھوڑے پر بیٹھنا پڑے گا، جیپ کا انتظام نہیں ہو سکتا، اور میں تہیہ کر کے نکلی تھی کہ آج آؤٹنگ ہوگی۔ جیسے آپ کی مرضی، قاسم مرداسی آواز میں بولا۔ تم ڈرو نہیں، سدھائے ہوئے بہترین نسلوں کے گھوڑے ہوتے ہیں۔ میں تمہارے لیے کوئی ویلر تلاش کروں گی۔ ویلر کیا؟ آسٹریلوی نسل کا گھوڑا، بہت توانا اور لہیم شہیم ہوتا ہے، تمہارا بار آسانی سے سنبھال سکے گا۔ پھر کچھ دیر بعد قاسم نے ہوٹل ہی سے لنچ باکس تیار کرائے تھے اور وہ نکل کھڑے ہوئے تھے۔ تم کو میرے ساتھ چلتے ہوئے شرم تو نہ آئے گی؟ دفعتاً قاسم نے مغموم لہجے میں کہا۔ نہیں، قطعی نہیں، میں 4.5 فٹ کی تو ہوں نہیں۔ کاش میرا پیچھا اس سے چھوٹ سکتا۔ قاسم کی آواز گلوگیر تھی۔ تم واقعی ڈرپوک ہو، طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ لولی لنگڑی ہے، کہاں جائے گی؟ اسی کا وظیفہ مقرر کر دینا۔ میرا باپ اس پر تیار نہیں ہوتا۔ تم آخر اپنے باپ سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ اس سے نہیں، کروڑوں کی جائیداد سے ڈرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اب مجھے سب کچھ بتانا پڑے گا، قاسم نے کہا اور ہکلا کر اپنی داستان بتانے لگا۔ خاموش ہوا تو نلنی ہنسنے لگی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ کیا یہ سب بیوقوفی کی باتیں تھیں؟ ہنسنے کی بات ہی تو ہے۔ اتنے دولت مند ہونے کے باوجود بھی عورتوں کی ملازمتیں کرتے پھر رہے ہو۔ تمہیں ضرورت ہو تو نوکر رکھ لو، میں رافع عبدالی کی نوکری چھوڑ دوں گا۔ میں اتنی دولت مند نہیں ہوں کہ کسی کو ملازم رکھ سکوں، میں خود یہاں وظیفے پر آئی ہوئی ہوں۔ وہ ویلر گھوڑے کہاں ملیں گے؟ اب مجھ سے پیدل نہیں چلا جاتا۔ بس تھوڑی دور اور پھر وہ اس جگہ پہنچے جہاں سے گھوڑے کرائے پر حاصل کیے جاتے تھے۔ قاسم نے اپنے لیے ایک گھوڑا منتخب کیا اور لنچ باکس زین سے لٹکے ہوئے تھیلے میں ڈال دیے۔ نلنی اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکی تھی۔ قاسم اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے پیدل چل پڑا۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، کوئی مناسب اونچی جگہ بھی تو ملے۔ ارے رکاب میں پیر ڈال کر چڑھ جاؤ، رکاب کا تسمہ ٹوٹ جائے گا، کئی بار ایسا ہو چکا ہے۔ تم سچ مچ مصیبت ہو، وہ ہنس کر بولی۔ نہیں، بد نصیب ہوں۔ قاسم چلتے چلتے رک کر بولا۔ اوہو، میں نے تو یوں ہی بات کہہ دی تھی۔ اچھا تو دیکھو۔ قاسم نے رکاب میں پاؤں رکھ کر گھوڑے پر چڑھنے کی کوشش کی اور دھڑام سے دوسری طرف الٹ گیا۔ سچ مچ رکاب کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ گرا، سر میں چوٹ آئی، لیکن یہ سب کچھ خاموشی سے نہ صرف برداشت کر گیا بلکہ اتنی دیر تک انگریزی میں چلتی رہنے والی کھوپڑی میں فوری طور پر ایک شرارت بھی آ گئی۔ دانت سختی سے بھینچ لیے، آنکھیں تو بند ہی تھیں۔ نلنی پہلے تو ہنسی، لیکن جب وہ بے حس و حرکت پڑا ہی رہا تو بوکھلا کر گھوڑے سے اتر آئی، قریب پہنچ کر اسے آوازیں دینے لگی۔ جب اس سے بھی کچھ نہ ہوا تو بیٹھ کر جھنجھوڑنے لگی۔
قاسم کی ذہنی روح بہک چکی تھی۔ اگر وہی فرفر انگریزی والا ذہن قائم رہتا تو کبھی بھی ہنسی آ چکی ہوتی۔ جب اسے ہوش میں لانے کی سارے جتن کر کے تھک ہار چکی تو بڑبڑانے لگی، اب کیا کروں؟ آس پاس کوئی اور بھی نہیں دکھائی دیتا کہ اسی سے مدد مانگوں۔ قاسم دم سادھے پڑا رہا، کبھی کبھی ایک آدھ گہری سانس لیتا تھا۔ دفتراً اس نے قدموں کی چاپ سنی اور پھر کسی کو کہتے سنا، کیا بات ہے؟ لہجے سے یہ مردانہ آواز بھی غیر ملکی سی تھی۔ اوہ مسٹر میتھیوز، یہ گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس نے نلنی کی آواز سنی، پھر وہ آنے والے کو اس کے گرنے کی تفصیل بتانے لگی تھی۔ دونوں کے انداز گفتگو سے قاسم کے جیسے کوڑ مغز کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ اس نے مرد کو کہتے سنا، کوئی بات نہیں، تم گھوڑے چھوڑ دو، تھوڑی دیر بعد یہاں ایک جیپ پہنچ جائے گی۔ یہ میرے بس سے باہر ہے کہ ان دونوں گھوڑوں کو ان کے مستقر تک پہنچا سکوں۔ نلنی بولی، اچھی بات ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں خود لیے جا رہا ہوں۔ قاسم دل میں کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹا، جیپ بھجوا دو گے تو پھر شکریہ ادا کروں گا۔ پھر اچانک اس کے ذہن پر جمی ہوئی برف پگھلنے لگی۔ ہائے، ایک مرد ایک عورت کے ساتھ بھیج رہا ہے، کوئی چکر ضرور ہے۔ پھر اس سے اپنی موجودہ حیثیت آ گئی۔ وہ لوگ یاد آ گئے جنہوں نے پروفیسر عبدالی کو مارا تھا، اور رافع عبدالی ان سے انتقام لینے کے لیے کرنل فریدی سے تعاون کر رہی تھی۔ فریدی کی ایک اسکیم کے تحت ہی تو ان دونوں نے اس ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ کہیں یہ معاملہ نہ ہو، وہی لوگ نہ ہوں۔ اس سے پہلے بھی تو کئی بار قاسم ایسے حادثات کا شکار ہو چکا تھا۔ حمید کی دوستی کی بنا پر کئی بار اسے عجیب عجیب جہانوں کی سیر کرنی پڑی تھی۔ نہ جانے کتنے واقعات خود اس کے ذہن سے محو ہو چکے تھے۔ تو پھر یہ لڑکی سے کہاں لے جانا چاہتی ہے؟ ٹھینگے سے؟ دیکھا جائے گا، لڑکی ہی تو ہے، کوئی شیر ببر نہیں۔ وہ بدستور آنکھیں بند کیے پڑا سوچتا رہا۔ اس دوران میں اس نے دونوں گھوڑوں کی رخصت ہو جانے کی آوازیں بھی سنی تھیں۔ نلنی پھر اسے جھنجھوڑ کر آوازیں دینے لگی، اور اس بار اس نے آنکھیں کھول ہی دیں کیونکہ اسے یک بیک وہ لنچ باکس یاد آ گئے تھے جو اس نے گھوڑے کی زین سے لٹکائے تھے اور تھیلے میں بڑی احتیاط سے رکھ دیے تھے۔ کہیں وہ بھی نہ چلے گئے ہوں۔ گھوڑوں کے پاس اتنی دور پیدل چلنے سے کسی قدر بھوک بھی لگ گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ نلنی نے جھک کر مستربانہ انداز میں پوچھا۔ گھوڑے کہاں ہیں؟ میرا گھوڑا؟ گھوڑے گئے، ان کی جگہ جیپ آئے گی۔ اور وہ لنچ باکس؟ مجھے نہیں معلوم تم نے کہاں رکھے تھے۔ میرے والے گھوڑے کے تھیلے میں۔ نلنی ہنس پڑی، ہنستی رہی، اور قاسم جھلا کر بولا، میرا مذاق کیوں اڑا رہی ہو؟ اب تم کیا کھاؤ گے؟ مجھے کھانے پینے کے معاملے میں مذاق بالکل پسند نہیں، اور جیسا چاہو مذاق کرو۔ بھائی مذاق نہیں، تمہاری بے ہوشی کی وجہ سے اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ بس۔ قاسم ہاتھ اٹھا کر بولا، میں مر بھی جاؤں تو کسی کو پریشانی نہیں ہو سکتی۔ زیادہ بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرو۔ واقعی تم بہت بد نصیب ہو، تمہیں میرے خلوص نیت پر یقین نہیں ہے۔ خلوص سالہ پیٹ نہیں بھرتا۔ سالہ کیا ہوگا کچھ ٹھینگے سے۔ اپنی زبان کے الفاظ کم از کم استعمال کیا کرو، مجھے سمجھنے میں دشواری آتی ہے۔ ٹھینگا کیا ہے؟ قاسم نے انگوٹھا دکھایا اور وہ حیرت سے پلکیں جھپکاتی رہی۔ اتنے میں وہاں ایک جیپ آ پہنچی جسے کوئی مقامی آدمی ڈرائیو کر رہا تھا۔ جیپ کھڑی کر کے اس کی کنجی نلنی کے حوالے کی اور پیدل واپس چلا گیا۔ تمہیں ڈرائیونگ تو آتی ہی ہوگی؟ ہاں، میں ڈرائیو کر سکتا ہوں، قاسم خوش ہو کر اٹھتا ہوا بولا۔ کچھ دیر بعد وہ نلنی کی رہنمائی میں جیپ کو اونچے نیچے راستوں پر لیے جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک بالکل سنسان جگہ پر جا پہنچے۔ قاسم نے اس کی ہدایت پر جیپ روکی اور بے ساختہ لنچ باکس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کے کان کے قریب ایک قہقہا گونج کر رہ گیا۔ قاسم کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس لیے کہ کیپٹن حمید کی شکل دیکھ کر جیپ ہوا میں تیرتی محسوس ہونے لگی۔